نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين گزشتہ 2 دنوں سے سورہ فاتحہ کی تفسیر اور تعلیمات پر غور کیا جا رہا ہے۔ سورہ فاتحہ کے جس طرح دیگر کئی نام تھے، فاتحۃ الکتاب، ام الکتاب، سورہ شفا، اور اسی طرح سورہ اساس بھی ہے، اور سورہ اساس دو لحاظ سے، ایک اس لحاظ سے کہ تمام قرآن کی بنیاد اسی صورت پر ہے، اس صورت کو ابتدا میں لایا گیا ہے، اس اعتبار سے یہ سورہ اساس ہے، اور ایک اعتبار یہ بھی ہے کہ بعض وہ مفسرین علماء کرام جو فکری زاویے سے قرآن کو دیکھتے ہیں اور قرآن کو ایک نظام کی حیثیت سے سمجھتے بھی ہیں اور سمجھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، وہ اس صورت کو قرآنی اساس انقلاب کہتے ہیں، یعنی کہ وہ طبقہ جو حاملین قرآن ہو، قرآن کو تھامنے والے ہوں مضبوطی کے ساتھ، اور قرآن کو بحیثیت نظام سمجھنے کی کوشش کرتے ہو، اور قرآنی تعلیمات کے تحت اپنی ذمہ داری مملکتی نظام کے نفاذ اور قوانین کے استوار کرنے کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، ان کے لیے سورہ فاتحہ اساس انقلاب ہے، یعنی جو تبدیلی وہ اپنے گرد و پیش میں قرآن کے ذریعے لانا چاہتے ہیں، وہ عملی تبدیلیاں ہوں، وہ قانونی تبدیلیاں ہوں، وہ آئینی تبدیلیاں ہوں، ان تمام تر چیزوں کے لیے جو نظریے کی بنیاد رکھا جاتا ہے، اس نظریے کے لیے سورہ فاتحہ اساس کی حیثیت رکھتا ہے، بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر کسی نے بھی کہیں پر قرآنی تبدیلی لانے ہو انتظامی حوالے سے، قانونی اور آئینی حوالے سے، تو اس نے سب سے پہلے اپنے آپ کے لیے سورہ فاتحہ کو بنیاد بنانا ہوگا، کیونکہ قرآنی اساس انقلاب کے تحت سورہ فاتحہ ہی ہے جو انسان کے نظریے کی بنیاد ڈالتا ہے، انسان کے عقیدے کی بنیاد ڈالتا ہے، اور انسان کے لیے فکر کی بنیاد ڈالتا ہے۔ لہذا بات ہوئی تھی اس طبقے کے لیے جو طبقہ اپنے آپ کو تبدیلی نظام کا اساس سمجھتے ہیں، بنیاد سمجھتے ہیں، اور اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، ان کا ابتدائی عقیدہ ہوگا کہ وہ تعریفات کو شخصیات کے لیے نہیں اللہ کے لیے مختص کرے گا، کیونکہ شخصیات اور انسانوں میں جتنے صفات پیدا ہوتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی پرتو ہوتے ہیں، ان کے اثرات ہوتے ہیں، ان کی علامات ہوتے ہیں اللہ کی ذات کی۔ بہرحال انسان خود ان صفات کا حامل نہیں ہوتا، اللہ چاہتا ہے تو وہ بہتر صفات کا مالک بنتا ہے، لہذا حقیقی بنیادوں پر شخصیات تعریف کے نہیں، اللہ ہی تعریفات کے حقدار ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ پرورش کرتا ہے تمام عالم کی، اور اس بنیاد پر کرتا ہے کہ دنیا میں وہ رحمان کو بنیاد بنا کر اور آخرت میں رحیم کو بنیاد بنا کر مالک یوم الدین اللہ رب العزت کو اس لیے بھی تعریف کا حقدار بنایا جائے کیونکہ ایک دن ایسا ہے جس نے انصاف کرنا ہے ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، اور
جزا دینا ہے ان لوگوں کو، سزا دینا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے معاشرتی زندگی میں ناانصافیاں کی ہے لوگوں کے ساتھ۔ اور جو لوگ یہی تصور اور عقیدہ رکھتے ہیں ان کا لامحالہ ذہنیت یہ بنتی ہے کہ زندگی کی گزر بسر میں وہ قانون اور محور اس چیز کو بناتے ہیں کہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، کسی اور کی کوئی اطاعت نہیں کریں گے، صرف تیری ہی بندگی کریں گے۔ اس بندگی میں زندگی کے تمام تر شعبوں میں، تمام تر مرحلوں میں ہم وقت ہر دم تیری ہی رضا کے لیے سوچتے رہیں گے کہ ہمارے ہر قدم میں تیری رضا کیسی ہو۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اس بندگی کے تحت جتنے بھی مراحل سے اس کی گزر ہو، ہر مرحلے میں وہ اللہ ہی کی مدد چاہے، کسی اور کی مدد نہیں۔ اب مدد چاہنے کے بعد انسان کے لیے راہ کی ضرورت ہے کہ اس نے کس راہ پر چلنا ہے۔ راہ ایک اعتبار سے تو آدمی جس راستے کو لے یہاں سے کہیں تک پہنچنا ہے، اور ایک اعتبار سے راہ کا مقصد یہ ہے کہ اس کی زندگی کی گزر بسر اور چلنے کے لیے ضابطہ کیا ہو۔ لہذا یہاں پر اہدنا الصراط المستقیم کہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، خدایا ہم پر سعادت کی سیدھی راہ کھول دے، یعنی جس راستے کا ہم نے تہیہ کیا ہے، ہم نے جس راستے پر چلنا ہے تیری بندگی اور تیری مدد کے ذریعے سے، وہ راستہ ہم پر کھول دے۔ اب اس راستے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ راستے کی ضرورت اس لیے ہے کہ جب تک زندگی کے لیے باقاعدہ ضابطے کا تعین نہ ہو اور ضابطے کا تعین نہ کیا جائے یا کسی ضابطے کو چنا نہ جائے، تو نہ چننے کی صورت میں انسان ایک ضابطے کے تحت زندگی نہیں گزارتا بلکہ انسان لاقانونیت کے شکار ہو جاتا ہے۔ وہ اس لاقانونیت کے ذریعے سے اپنے آپ کو بھی نقصان سے دوچار کرتا ہے، اور جس معاشرے میں رہتا ہے اس معاشرے کو بھی لاقانونیت کے شکار کرتا ہے، کیونکہ انسان کو اللہ رب العزت نے ایسا پیدا کیا ہے کہ وہ اجتماعیت کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ جس معاشرے میں رہتا ہے تنہا نہیں رہتا، اس میں لاتعداد انسانوں کے بیچ اس کو رہنا ہوتا ہے، اور اس رہن سہن کے اندر انہوں نے اپنی ضروریات کی تکمیل کرنی ہوتی ہے، ان کے اپنے مقاصد بھی ہوتے ہیں۔ لہٰذا ان ضروریات اور مقاصد کے تکمیل کے لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دوسروں کے حدود کو پلانگ جائے، اور اپنی ضرورت کے تکمیل کے لیے دوسروں کی ضروریات میں وہ حائل ہو جائے، وہ رکاوٹ نہ بنے۔ لہٰذا اس لاقانونیت سے بچنے کے لیے اس کے لیے راستے کی ضرورت ہے، ضابطے کی ضرورت ہے۔ اور یہ رابطہ اور ضابطہ جو ہے اور قانون، یہ دو اعتبار سے لازمی ہے۔ یہ عقل اور نظر کی بنیاد پر بھی لازمی ہے، اور یہ تاریخ اور تجزیے کے اعتبار سے بھی لازمی ہے۔ عقل اور نظر کے اعتبار سے اس لیے کہ انسان کے لیے اگر راستے کا تعین نہ ہو تو کبھی وہ کس جانب چلے گا، کبھی وہ کہاں چلے گا۔ انسانوں کے درمیان کبھی وہ ایک چیز کو اصول بنائے گا، کبھی دوسرے چیز کو اصول بنائے گا، آئے روز اس کے اصول تبدیل ہوتے رہیں گے، اور وہ اصول اس لیے نہیں کہ لوگوں کے فائدے کے لیے، بلکہ اپنے ذات کے فائدے سوچ کر وہ قانون کی تبدیلیاں کرتا رہے گا۔ اس قانون کی تبدیلیوں میں وہ خود تو اپنے آپ کے لیے کئی سارے وسیع دائرہ بنا لے گا، یا پھر اپنے ہم نواؤں کے لیے بہت سارا وسیع دائرہ متعین کر لے گا، لیکن اپنے اس دائرے اور اپنے ہم نواؤں سے باہر وہ دوسرے انسانوں کے لیے معاشرے کو جہنم بنا دے گا۔ اور ایک اور زاویہ یہ بھی ہے کہ عقل اور نظر کے لحاظ سے صراط مستقیم کیسا ہے؟ صراط مستقیم ایسا ہے کہ معاشرے میں شریعت نے وہ چیزیں جو انسان کو اختیار کرنی چاہیے، یا وہ انسان جو فطرت کے مطابق ہو، یعنی پیدائش سے جو مزاج اللہ نے انسان میں رکھا ہے اسی مزاج کو لے کر وہ پرورش پائے، معاشرتی آلودگیوں سے اس کی فطرت متاثر نہ ہو، تو اس انسان کے لیے وہی چیز بہتر وہ سمجھتا ہے جو عقل سلیمہ تسلیم کرے۔ اور عقل سلیمہ وہ معروف چیزوں کو تسلیم کرتا ہے، منکر چیزوں کو تسلیم نہیں کرتا ہے۔ اور لفظ ہمارے یہاں شریعت میں ایک اصطلاح بھی ہے،
امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف کا مقصد بھی یہی ہے، معروف چیزیں جو جانی پہچانی چیزیں ہیں معاشروں میں کہ وہ اچھی ہے، اور عقل سلیم اس کو اچھا سمجھے، عقل بیمار نہیں، اور عقل سلیم اسی چیز کو بہتر سمجھ سکتا ہے جو اس کی فطرت کے موافق اللہ رب العزت نے اس کے لیے بحیثیت معروف پیدا کیے ہوں۔ اور وہ چیزیں جو منکر ہے، یعنی جو معروف نہیں ہے، منکر چیزیں ہیں، اس کو نہ عقل سلیم تسلیم کرتا ہے، نہ انسانی تخلیقی فطرت اس کو قبول کرتا ہے۔ لہٰذا عقل اور نظر کے لحاظ سے جو چیزیں صراط مستقیم سمجھی جاتی ہے وہ معروفات ہے، اور جو صراط مستقیم نہیں ہے وہ منکرات ہے۔ اور اسی طرح تاریخ اور تجزیے کے لحاظ سے، تاریخ اور تجزیے کے لحاظ سے بھی ہم نے دیکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ صراط مستقیم کو جو ہم چنیں گے تو صراط مستقیم میں پھر ہمارا ظاہری حلیہ کیا ہوگا، ہمارا کردار کیا ہوگا، ہمارا اخلاق کیا ہوگا، ہمارے اس صراط مستقیم پر چلنے کے لیے نمونہ کیا ہوگا۔ اس نمونے کے لیے تاریخ اور تجزیے کے اعتبار سے قرآن مجید نے ہمارے سامنے آیت رکھی ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ کیونکہ آگے ہم یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں سورہ فاتحہ میں صراط الذین انعمت علیہم، پہلے فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، خدایا ہم پر سعادت کی سیدھی راہ کھول دے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، وہ جو ان لوگوں کی راہ ہوئی جن پر تو نے انعام کیا۔ اب اللہ رب العزت نے جن پر انعام کیا ہے اس کو تاریخ اور تجزیے کے لحاظ سے دیکھیں تو قرآن مجید نے ہمیں بتایا کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ وہ لوگ جس پر اللہ رب العزت نے انعام کیا ہے وہ چار طبقے ہیں۔ ایک انبیاء کرام کا طبقہ ہے، والصدیقین اور صدیقوں کا طبقہ ہے، والشہداء شہداء کا طبقہ ہے، والصالحین اور صالح لوگوں کا طبقہ ہے۔ اب یہاں پر نبی کے طبقے کا تعین کرنا ہے کہ نبی کا طبقہ کیا ہے۔ نبی وہ ہے جو اللہ رب العزت کے جانب سے انسانی معاشروں کے اصلاح اور اسے انسانی فطرت کے مطابق چلانے کے لیے رہنما بنا کر بھیجا جاتا ہے، اور وہ تمام تر انسانوں کے لیے زندگی کے گزر بسر کے لحاظ سے استاد کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اس کے اتباع میں انسان فلاح پاتا ہے اور اس سے سرکشی پر انسان ہلاکت کے گھاٹ اترتا ہے، اور اللہ کی زیادہ سے زیادہ قربت پانے کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے اسے چنا ہوتا ہے۔ انسانیت میں سے سب سے زیادہ اللہ کے قریب لوگ جو انسانیت کے رہنمائی کا ذریعہ بنتے ہیں وہ انبیاء کرام ہیں۔ والصدیقین دوسرا طبقہ جو ہماری انسانی معاشرے کے لیے نمونہ ہے، جو صراط مستقیم پر چل کر صدیقین کا لقب پاتے ہیں، وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ تعلیمات کے اخذ کرتے وقت جب تعلیمات ملتے ہیں معاشرے میں مختلف قسم کے، ان تعلیمات کو لیتے ہوئے جو تعلیم انسانی فطرت کے موافق ہے اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے انبیاء کرام کو چنا ہے، وہ تعلیم جب انسانیت کے سامنے آتا ہے اس تعلیم کو بلا چون و چرا تسلیم کرتے ہوئے اس پر چلنا اور اسی کے لیے ہر کسی کے سامنے تصدیق کرنا، یہ لوگ صدیق کہلاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی حقیقی سچائی پر فطرت کے مطابق قائم ہوتے ہیں۔ وہ شہداء اور تیسرا طبقہ ان لوگوں کی ہے جو گواہی دیتے ہیں، جو ان تعلیمات کی بنیاد پر گواہ بن جاتے ہیں۔ عام طور پر لفظ شہید کو ایک مخصوص معنی میں لیا جاتا ہے، اور وہ اس معنی میں لیا جاتا ہے کہ جو بندہ میدان میں لڑ کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے اسی کو ہی شہید کہا جاتا ہے، جبکہ لازماً ایسا نہیں ہے کہ صرف وہی شہید کہلائے گا، جبکہ بنیادی طور پر حقیقی معنوں میں شہید گواہ کو کہا جاتا ہے، اور وہ جو اللہ کے راہ میں حقیقی بنیاد پر سچے قوانین کے مطابق
قربانی دے کر دنیا سے چلے جاتے ہیں، اسے بھی ایک اعتبار سے شہید کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کا نذرانہ پیش کر کے اس مقصد کو سچا ثابت کرتے ہیں اپنے کردار کے ذریعے سے، اس لیے اس کو بھی شہید کہا جاتا ہے۔ لیکن لازمی طور پر لفظ شہید سے یہی مراد لینا کہ وہ کسی مقصد اور کسی راہ میں اس دنیا سے رخصت ہوا ہے اس لیے اس کو شہید کہا جائے گا، ایسا نہیں، کیونکہ قرآن مجید میں 126 مرتبہ لفظ شہید آیا ہے، اور وہ لفظ شہید کہیں پر بھی کسی گوشے میں بھی اس راہ میں رخصت ہو جانے اور فوت ہو جانے والے کو نہیں کہا گیا ہے، بلکہ وہاں پر قرآن مجید میں 126 مقامات پر صرف گواہی ہی کے معنی میں ہے۔ البتہ دوسرے معنی میں احادیث ہے، لیکن اس احادیث کا بھی اگر حقیقی معنوں میں تعبیر کیا جائے تو حقیقی معنوں میں وہاں پر بھی گواہی ہی مراد ہے، کیونکہ جب وہ کسی دشمن کے مقابلے میں حقیقی ضابطے کے مطابق، ایسا نہ ہو کہ عقلی ضابطے کے مطابق جذبات کی بنیاد پر کسی راہ کا انتخاب کیا جائے اور اس راہ پر لڑ کر وہ دنیا سے رخصت ہو اور پھر اس کو شہادت کا تمغہ پہنایا جائے، جس طرح کہ ہمارے اس خطے میں بھی ہوتے رہے اور دنیا کے دیگر گوشے میں بھی ہوتے رہے۔ جہاد کے نام پر کئی سارے تنظیمیں ترتیب دی گئی، جہاد کے نام پر گروہ تیار کیے گئے، اور انہوں نے انسانیت کے ساتھ میدان میں اتر کر وہ حشر کیا انسانیت کا کہ روئی زمین پر لفظ مسلمان کے تحت یاد کیے جانے والے انسان پر دہشت گرد کے لیبل لگائے گئے، اور انہوں نے لڑائی کے لیے کوئی قرآنی ضابطے کو برقرار نہیں رکھا، جو اس کے جی میں آیا انسانوں کو مارتے رہے، قتل کرتے رہے، اور ایسے قتل کرتے رہے کہ اگر کہیں پر ان کے ہاتھ کچھ چڑھ گئے، کچھ لوگ ان کے ہتھے چڑھے تو وہ اپنے مامورین کو کہتے کہ تم قتل کرتے رہو، ہم اس کے بارے میں قانونی کتاب دیکھتے رہیں گے۔ لہٰذا جب قتل کیے گئے اس کے بعد قانونی کتاب دیکھنے کا کیا فائدہ؟ ہمارے مملکت میں بھی ایسے ہوتے رہے کہ عدالتوں میں کیس چلتے رہے، لوگ مر گئے، اور اس کے مرنے کے کئی سال بعد فیصلہ ہوا کہ فلاں شخص بری ہے، اس پر کوئی جرم نہیں ہے، جبکہ وہ شخص مارا جا چکا ہوتا ہے۔ لہٰذا ایسا کوئی قانون کے تحت اگر کوئی مرتا ہے تو اس کو شہید نہیں کہلایا جائے گا۔ شہید بھی اگر کہلایا جائے تو وہ اس بنیاد پر ہو کہ وہ قرآن کے قانون اور ضابطے کے مطابق کسی میدان میں ہو اور اس کے لیے تمام تر شرائط اور قیود پیش نظر ہو، کیونکہ ہمارے یہاں نماز ایک فردی عبادت ہے، ایک انفرادی عبادت ہے۔ اس عبادت کے لیے انسان کو اندرونی اور بیرونی تمام تر شرائط سے گزر کر نماز کے تحت آنا ہوتا ہے۔ وضو کرنا ہوگا، ان کے لیے کئی سارے فرائض شرائط ہے، اس سے گزرنا ہوگا۔ پھر جب نماز میں داخل ہوتے ہیں تو نماز سے پہلے اس کے لیے شرائط ہے کہ جسم کا پاک ہونا ہوگا، کپڑے کا پاک ہونا ہوگا، جگہ کا پاک ہونا ہوگا، قبلہ رخ ہونا ہوگا، نماز کا وقت بھی ہونا لازمی ہے۔ یہ تمام تر شرائط ہے جو ایک انفرادی عمل ہے، اور جہاد کے نام سے جو عمل ہے وہ ایک اجتماعی عمل ہے۔ اگر اس کا نقصان ہوگا تو بھی اجتماعیت پر اثر انداز ہوگی، اور اگر اس کے بہتر نتائج ہوں گے تو بھی اجتماعیت کے لیے ہوں گے۔ لہٰذا ہمارا یہ دین ایسا ناقص دین نہیں ہے کہ ایک انفرادی عمل کے لیے تمام تر شرائط اور ضابطے ہوں گے، لیکن ایک اجتماعی طبقے پر اثر انداز ہونے والے نتائج کے لیے کوئی شرط اور ضابطہ نہ ہو، یہ ایسا بے شرط اور بے ضابطہ دین نہیں ہے، یہ باضابطہ دین ہے۔ اس کے لیے یہ پورا قرآن مجید ایک کتاب قانون ہے، اس قانون کو پیش نظر رکھنا ہوگا۔ لہٰذا عرض کر رہا تھا، تاریخ اور تجزیے کے اعتبار سے صراط مستقیم پر چلنے والے اور وہ لوگ جن پر انعام اللہ کا ہوا ہے، ان طبقوں کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ ایک ہے انعم اللہ علیہم من النبیین، نبی، انبیاء کرام اور صدیقین، شہداء، جو گواہی دیتے ہوں ان نظاموں کے بارے میں اور ان پروگراموں کے بارے میں جو ایک شخص لے کر چلا ہو معاشرتی زندگی کے لیے اور انسانوں کی بھلائی کے لیے۔ چوتھا طبقہ صالحین ہے۔ صالحین وہ طبقہ ہے جو اچھے اعمال کرتے ہو، اچھے کردار کے مالک ہوں، اور ان کے اچھے اعمال اور اچھے کردار وہ انسانیت کے لیے نمونہ بنتے ہو۔ انسان آپس میں ایک دوسرے کو یہ کہہ سکتے ہو کہ فلاں انتہائی با اخلاق اور با کردار فرد ہے،
وہ اپنے اس اخلاق اور کردار کے بنیاد پہ معاشرے میں لوگوں کے لیے مثال بن جائے، وہ صالحین طبقہ ہے۔ اور وہ اس لیے انعام یافتہ ہے صالح کہ وہ معاشرے کی آلودگیوں اور بیماریوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے۔ یہ بھی اللہ کا انعام ہے کہ کوئی کسی کو ایذا نہیں پہنچاتا، کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، کوئی کسی کے لیے شر کا ذریعہ نہیں بنتا، وہ اپنے لیے شر سے پناہ مانگتا ہے اور دوسروں کو شر پہنچانے سے بھی دور رہتا ہے۔ یہ صالحین طبقہ ہے۔ واقعتاً ایک انسان اگر اچھے اعمال کرتا ہے، تمام تر برائیوں سے دور رہتا ہے، اس پر بھی اللہ کا انعام ہے۔ اور معاشرتی زندگی میں یہی چار طبقے ایک زمانے میں، جب تک اللہ رب العزت انسانیت کی بھلائی کے لیے انبیاء کرام کے بعثت فرمایا کرتے تھے، تب تک انبیاء کرام کا بعثت ہوا کرتا تھا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر انبیاء کرام اور رسولوں کا سلسلہ تام ہو گیا۔ لیکن اعمال اور کردار کے لحاظ سے اور دعوتی عمل کے پیش نظر انبیاء کرام رہتی دنیا تک انسان کے لیے نمونہ حیات ہے کہ اس کو نمونہ بنائے۔ اور اس کے بعد انبیاء کرام کے ساتھ وہ لوگ جنہوں نے اس کے دعوت اور اس کے پیغام کی تائید کی ہے، وہ سچے کہلائے، وہ صدیقین کہلائے، اور جو اس راہ میں اس کے ساتھ رہے اور گواہی دیتے رہے ان کی حقانیت کے، وہ شہداء کہلائے، یا پھر ان کے ساتھ اس دعوتی عمل کے ضابطے اور نظام کو برقرار رکھنے، اس کے بچاؤ کے لیے وہ اپنے جان کی قربانی دے کر میدان میں اترے تھے، وہ بھی شہداء کہلائے۔ اور وہ لوگ جو اس دعوت کے ذریعے سے اپنے آپ کو استوار کر گئے، اپنے آپ کو ایک ضابطے کے مطابق لائے گئے، وہ صالحین کہلائے گئے۔ لہٰذا یہی چار طبقے اللہ رب العزت کے انعام یافتہ ہے۔ اور اس کے بعد بھی اور اس دور میں بھی جو لوگ صدیقین کے مقام پر فائز ہونا چاہے، شہداء کے مقام پر اور صالحین کے مقام پر، یہ تینوں مقام اللہ رب العزت آج بھی انسانیت کے لیے انعام کا ذریعہ بنائے ہوئے ہیں، اگر انسان اس کے لیے تگدو اور کوشش کرے۔ اور صراط مستقیم ایسا راستہ ہے کہ اس راستے پر چل کر انسان نے لازماً اللہ تعالی ہی سے ملنا ہے، کہیں اور نہیں بھٹک سکتا۔ لیکن اس راستے پر یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اسی راستے پر چلتے ہوئے انسان کو شیطانی کردار اور شیطانی ہتھ کنڈوں سے بے فکر نہیں ہو جانا چاہیے، کیونکہ شیطان کو جب اللہ رب العزت نے راندہ درگاہ کیا اور جنت سے نکال باہر کیا اور اس کو مردود قرار دے دیا اور اپنے انعامات سے محروم کر دیا، اور وہ علمی فیوزات جو ایک زمانے میں شیطان سے تھے ان سب سے محروم کر دیا، تو شیطان نے ان تمام تر انعامات اور ساری چیزوں سے محروم ہوتے ہوئے انسان کو صراط مستقیم کا راہی اور اسی راہ مستقیم کا داعی اور اسی پر آنے والے پیغام اور پروگرام کے امین دیکھتے ہوئے اس حسد کے بنیاد پر اعلان کیا، جو اعلان سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 17 میں ہے، جس میں وہ کہتے ہیں قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ اس پر ابلیس نے کہا چونکہ تو نے مجھ پر راہ بند کر دی تو اب بھی ایسا ضرور کروں گا، تیری سیدھے راہ سے بھٹکانے کے لیے بنی آدم کے طاق میں بیٹھوں گا۔ یعنی وہ شیطان بھی سیدھے راہ پر بیٹھ کر انسانوں کو گمراہ کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ اب جب وہ صراط مستقیم پر ہی بیٹھ کر لوگوں کو گمراہ کرے گا تو پھر صراط مستقیم کے حوالے سے ہمیں کچھ غور کرنا ہوگا کہ صراط مستقیم کے ساتھ ہمارے مروجہ معاشروں میں کس کا واسطہ ہوگا، کیونکہ شیطان صرف جنی نہیں ہے، اس میں انسی شیاطین بھی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت بھی فرماتے ہیں کہ عدواً شیاطین الجن والانس، شیاطین الجن والانس۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں شیطانی جن اور انسانی جن دونوں کا تذکرہ کیا ہے۔ شیطانی جن تو وہی ہے جس کو اللہ رب العزت نے اپنے تمام تر مہربانیوں اور نعمتوں سے راندہ درگاہ کیا، اسے مردود قرار دے دیا، اور انسی شیاطین وہ ہے جو مستقلاً شیطانی خیالات اور شیطانی افکار اور شیطانی خواہشات کی تکمیل پر اپنی زندگیاں بسر کرتے ہیں، وہ مستقل انسی شیاطین یا شیاطین کے معاونین بن جاتے ہیں۔ پھر ان کے لیے یہ لازمی نہیں ہے
کہ وہ شکل و شباہت اور شکل و صورت سے بھی بالکل ایسے ہوں کہ ہم سے الگ تھلگ ہو، کردار میں بھی ہم سے الگ تھلگ ہو، ظاہری صورت میں بھی ہم سے الگ تھلگ ہو، کیونکہ اس نے صراط مستقیم کو چنا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ جب صراط مستقیم کو چنا ہے تو کم از کم اسے صراط مستقیم پر آگاہی بھی لازم ہے، کیونکہ اگر اس کو صراط مستقیم کا پتہ نہ ہو تو وہ صراط مستقیم پر بیٹھ کر کیسے گمراہ کرے لوگوں کو۔ لہٰذا ہمارے معاشروں میں دو قسم کے لوگ ہوں گے، ایک وہ ہوں گے جو ویسے ہی اس راستے پر ڈالتے ہوں گے جو شیطانی راستے ہوں گے، اس کے شکل و شباہت اور ان کے مقاصد اور پروگرام اس کا صراط مستقیم سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، نہ ان کے داعیوں کا اسلام سے کوئی لینا دینا ہوگا، نہ دین سے کوئی لینا دینا ہوگا۔ وہ مختلف شکلوں میں مختلف نعروں کے ساتھ اور مختلف پروگراموں کے ساتھ میدان میں اترے ہوں گے، مقاصد ان کے اپنے ذاتی ہوں گے، لیکن لوگوں کو یہ احساس دلائیں گے کہ ہم تمہارے ہی غمخوار ہیں، تمہارے مقصد کے لیے تمہیں شخصی آزادی دلانا چاہتے ہیں، لبرلزم کے نام سے ہوں گے، تمہیں قومی آزادی دینا چاہتے ہیں، وہ نیشنلزم کے نام سے ہوں گے، تمہیں ہم حقوق دلانا چاہتے ہیں دوسرے قوموں کے مقابلے میں، وہ سوشلزم کے نام سے ہوں گے۔ لہٰذا کئی سارے طبقے ہوں گے، عورتوں کو حقوق دلانے کے نام سے فیمنزم کے نام سے اترے ہوں گے میدان میں۔ تو یہ بھی شیطانی افکار ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، لیکن وہ شیطانی افکار جو صراط مستقیم پر بیٹھ کر لوگوں کو گمراہ کرنے والے ہیں، وہ اس شکل و شباہت میں نہیں ہوں گے، وہ بلکہ ہماری ہی شباہت میں ہوں گے، ہمارے ہی شکلوں میں ہوں گے، علماء کی شکل میں ہوں گے، قرآن کو بنیاد بنا کر لوگوں کو گمراہ کریں گے، احادیث کو بنیاد بنا کر لوگوں کو گمراہ کریں گے، لوگوں کو جذباتی بنائیں گے، فرقہ پرستی کی بنیاد پر لوگوں کو آپس میں لڑائیں گے، مذہب کے نام پر لوگوں کو آپس میں لڑائیں گے، جہاد کے نام پر لوگوں کو جذباتی بنا کر انسانیت کے قتل کے اسباب پیدا کریں گے، جبکہ اس جہاد کے لیے قرآنی ضابطے کی قطعاً کوئی لحاظ نہیں رکھا جائے گا۔ لہٰذا ان تمام تر چیزوں کو جو اختیار کرتے ہیں، قرآنی آیات اور احادیث کو جہاد کے نام پر استعمال کرتے ہیں، مذہب کے نام پر، فرقواریت کے نام پر، یہ تمام تر وہ طبقے ہوں گے، اگرچہ وہ انتہائی خوبصورت شباہتوں کے ساتھ ہو، وہ جبہ اور دستار کے ساتھ کیوں نہ ہو، لیکن وہ وہی لوگ ہوں گے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ کا سہارا لیتے ہوئے انسانیت کو گمراہی کے راہ پر ڈالنے والے۔ اور آگے اللہ رب العزت بھی فرماتے ہیں غیر المغضوب علیہم، ان کی نہیں، یعنی ان کی راہ نہیں جو پٹکارے گئے ہیں، اور نہ ان کی جو راہ سے بھٹک گئے ہیں۔ اب غیر المغضوب علیہم، مغضوب علیہم کون لوگ ہیں؟ مغضوب علیہم وہ لوگ ہیں جو تمام تر حقائق اور دینی تعلیمات کو جانتے بوجھتے اس کے باوجود بھی وہ حقیقت لوگوں پر واضح نہ کرتے ہوں، اور اس سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کے مصداق یہود کے علماء کرام تھے، کیونکہ یہود اپنے کتابوں میں پڑھا کرتے تھے، انہیں اچھے طرح معلوم تھے کہ ایک زمانہ آئے گا جس میں محمد کے نام سے یا احمد کے نام سے ایک رسول اللہ رب العزت کے جانب سے مبعوث کیے جائیں گے، اور وہ آخری نبی ہوں گے، اور جو تمام تر گمراہیوں کو ہدایت میں بدلنے کا ذریعہ بنے گا۔ یہ ساری چیزیں وہ اپنے کتابوں میں پڑھتے رہے، لیکن جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور پہلے تو وہ کتابوں میں پڑھ کر اپنے حواریوں کو سنایا کرتے تھے، لیکن جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اس کے بعد پھر ان کے ذاتی تعصب کی بنیاد پر، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اثر نو انسانی ہدایات کے تعلیمات دینا شروع کر دیے جو ان کے کھانے پینے پہ اثر انداز ہو رہے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے شریعتوں کو اس قدر بدل دیا تھا کہ ان شریعتوں کے آڑ میں وہ انسانی رہنمائی نہیں بلکہ انسانیت کی رہنمائی اپنے مقاصد کی جانب کیا کرتے تھے۔ کیونکہ قرآن مجید میں ایک جگہ پر ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، بلا شبہ بہت سارے ہیں ایسے، من الاحبار مشائخ میں سے، والرہبان اور علماء میں سے، یا کہ وہ کیا کرتے ہیں لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، وہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کے مال کو ناجائز طریقے سے کھا جائے،
یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ تم اپنی بخشش کرتے ہو تو ہمارے پاس یہ لاؤ، ہمارے کھانے کے لیے لاؤ، میری ان ضرورتوں کی تکمیل کرو۔ یعنی ایک لحاظ سے ان کی عبادت گاہیں لوگوں کے لوٹ کسوٹ کے لیے باقی رہ گئے تھے، باقی انسانیت کے اللہ کی جانب رہنمائی کا کوئی ذریعہ انہوں نے باقی نہیں رکھا تھا۔ لہٰذا جب ان کے سامنے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کر چکے ہیں اور انسانیت کی رہنمائی اللہ کی جانب کرنا چاہتے ہیں، تو اس پر لوگوں سے انہوں نے حقیقت کو چھپانے کی کوشش شروع کی، جبکہ وہ سب کچھ سے آگاہ تھے۔ لیکن قرآن مجید کی آیتیں ایسی نہیں ہے کہ ایک زمانے میں وہ کسی کے لیے تھی اور اس کے بعد اس کا کوئی مصداق نہیں ہے، وہ ایک بولی بصری کہانی بن گئی۔ قرآن مجید ایسی کتاب نہیں ہے، یہ ایک زندہ کتاب ہے۔ کسی زمانے میں اگر کسی آیت کا کوئی مصداق بنا ہے تو وہ اس زمانے کے لحاظ سے انسانیت کے لیے مثال تو بن گیا، لیکن اس آیت کا بعد میں بھی کئی سارے لوگ مصداق بن سکتے ہیں۔ لہذا مغضوب علیہم کا اس زمانے میں وہ علماء کرام مصداق بنتے ہیں جو تمام حقائق کو جانتے ہوئے یا تو خوف سے زبانیں بند کر دیتے ہیں یا پھر اپنے ذاتی مقاصد کے لیے زبانوں کو بند کر دیتے ہیں۔ اور یہ ایک آیت نہیں ہے کہ آپ کے سامنے پیش ہو گئی ہے، اس آیت پر اور بھی دلیل ہے کہ اس سے علماء کرام مراد ہے، کیونکہ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ اس میں یہ بتاتے ہیں کہ ان الذین یقیناً وہ لوگ یکتمون جو چھپاتے ہیں ما وہ کچھ انزل اللہ جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے من الکتاب کتاب میں سے۔ اب چھپانا کتاب میں سے یہ ایک عام آدمی کا کام نہیں ہے، ان پڑھ آدمی کا، کیونکہ اس کے پاس علم کتاب ہے ہی نہیں تو وہ چھپائے گا کیا؟ لہٰذا اگر کوئی چھپائے گا تو وہ شخص چھپائے گا جس کے پاس علم کتاب ہے، اور علم کتاب جس کے پاس ہے وہ علماء ہے، غیر علماء نہیں ہے۔ لہٰذا مغضوب علیہم سے اس دور میں بھی وہی علماء کرام مراد ہے جو یا تو کسی قوت کے خوف سے یا لوگوں کے خوف سے یا پھر ذاتی مفادات کے خوف سے حقائق کو چھپاتے ہوں، لوگوں پر واضح نہیں کرتے ہو کہ تمہارے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے، تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تمہارے ساتھ کیا ظلم کیا جا رہا ہے، فلاں طبقہ تمہیں کیوں استعمال کر رہا ہے، اگر وہ دین اور مذہب کا نام لے رہا ہے تو پھر کیا فی الحقیقت وہ دین اور اسلام چاہتا ہے یا انسانیت کو باہم دست و گریبان کرنا چاہتا ہے، یا پھر جس طرح آج کل ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ تمام تر علماء کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز پر خاموشی، جس نام سے ہمیں اس وقت تباہ کیا جا رہا ہے، کرونا کے نام پہ ایک کاروبار چل رہا ہے، اس پر ہمارے سارے علماء دم بخود ہے، سب کو سانپ سونگ گیا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ اس کا کم از کم جائزہ لیا جائے، کیا علماء کرام کے ساتھ ایسے ڈاکٹروں کا کوئی رابطہ نہیں ہے؟ کیا وہ ڈاکٹروں کا کوئی ٹیم نہیں رکھتے ہیں؟ کیا ان کے حلقہ اثر میں ڈاکٹر نہیں ہے؟ دیندار ڈاکٹروں کی کمی ہے کہ ان کو کبھی بلا کر ان سے یہ پوچھتے کہ کیا یہ جو وبا آئی ہے یہ فی الحقیقت کوئی وبا ہے یا کوئی عالمی سطح پر کوئی معاشی جنگ یا کوئی کاروبار ہے؟ اس حوالے سے کبھی جائزہ لیا جائے اور ڈاکٹروں کو کہا جائے کہ تم اور تمہارا ایمان کم از کم حقائق سے ہمیں آگاہ کر دو۔ کیا ایسا کوئی خدا ترس ڈاکٹر نہیں ہے جو یہ بتا سکے کہ قوم کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ لہٰذا جس طرح اس زمانے میں یہود کے علماء مراد تھے جو حقائق کو چھپاتے تھے، دین پہ باخبر تھے، یہاں پر بھی وہی علماء کرام مراد ہے جو حقائق کو چھپاتے ہیں، لوگوں کے سامنے واضح نہیں کرتے ہیں۔ وَلَضَّالِّينَ سے وہ لوگ مراد ہے جو قوت عمل تو ان کے پاس بہت زیادہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ عمل کریں، اللہ کی قربت پائیں، لیکن ان کے پاس علم نہیں ہے، وہ جاہل طبقہ ہے۔ اور اس زمانے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس سے نصارہ مراد تھے، عیسائی مراد تھے، کیونکہ ان کی عیسائیت جو ترتیب دی گئی ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھ جانے کے بعد تقریباً کوئی 200-250 سال کے بعد انجیل ترتیب دی گئی ہے، جو پھر بعد میں یکے بعد دیگرے تبدیل ہوتی رہی۔ کسی نے کہا کہ یہ انجیل درست ہے، کسی نے کہا کہ نہیں یہ دوسری درست ہے، کسی نے کہا تیسری درست ہے، کسی نے کہا چوتھی درست ہے۔ لہٰذا یہودی سازش کا نتیجہ تھا
کہ انہیں 4 انجیلیں پکڑائی گئی اور ایک عیسائیت کو 4 حصے کیا گیا، اور ایک انجیل اگلے انجیل کی تردید کرتا ہے، کوئی بھی انجیل اگلے انجیل کی تصدیق نہیں کرتا ہے۔ جس طرح ہماری قرآن مجید یہاں آپ کراچی کے کسی کونے میں اٹھائیں یا دنیا کے اگلے کونے میں اٹھائیں، جس نمبر پر جس صورت میں جو آیت ہوگی وہ اس ملک میں بھی اسی گوشے پر، اسی صورت میں، اسی نمبر پر اسی آیت کی تصدیق کرے گا۔ لہٰذا انجیل میں ایسا کوئی ترتیب نہیں ہے، اور یہ انجیلیں ان کو پکڑا کر عمل کے نام پر انہیں گمراہ کیا گیا۔ ان کے پاس قوت عمل تو تھا کہ وہ اللہ کی قربت چاہتے تھے، لیکن انہیں کتابیں ایسی پکڑائی گئی کہ وہ کتابیں انہیں گمراہ سے گمراہ تر کرتے چلے گئے، الہی قربت اسے نہیں دی گئی۔ لہٰذا اس زمانے میں وہ طبقہ مراد ہوگا جو علماء کی پیروی تو کرتے ہیں، چاہتے ہیں، لیکن وہ ضالین گمراہ اس وجہ سے ہو گئے کہ وہ خود تحقیق کرنے کی کوشش نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ یار پھر بھی عالم ہے، پھر بھی بزرگ ہے، پھر بھی شیخ ہے، ہم اس لیے اس کو مانتے ہیں، لیکن ان کی سنی ہوئی باتوں کا کبھی بھی وہ قرآن میں نہ دیکھیں گے، نہ احادیث پر اس کا جائزہ لیں گے، نہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اس کو پیش کریں گے۔ آنکھیں بند کر کے، اندھے بہرے بن کر ساری زندگی دوسروں کی انگلی پکڑ کر چلنے والے، ان کو ضالین کہا گیا ہے۔